السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سوشل میڈیا پہ کافی دنوں سے ہی ایک ٹاپک چل رہا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کی جو کارکردگی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، جبکہ گورنمنٹ سکولز کی جو کارکردگی ہے وہ یا زیرو ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو اس کے پیچھے جو اسباب بنائے جا رہے ہیں، تو سب کچھ ٹیچرز پہ ڈالا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ سکولز کے جو ٹیچرز ہیں وہ کام نہیں کر رہے، اس لیے جو ہے گورنمنٹ سکول جو ہے وہ پیچھے ہیں پرائیویٹ سکول سے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ بہت ہی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے سمجھنا۔ آپ نے میری بات غور سے سننی ہے اور امید ہے آپ میرے ساتھ ایگری ہوں گے۔ اب جو ایسے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تو ٹچ نہیں ہیں، یعنی نہ ان کے بچے خود ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، نہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی نہ ٹیچرز ہیں، نہ ان کی فیملی سے کوئی ٹیچر ہوگا، تو انہیں شاید پتہ نہیں ہوگا کہ یار کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایسا ہے کہ جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے ہیں نسبتاً گورنمنٹس کے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے گورنمنٹ ٹیچرز کا ہاتھ ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے، اس لیے جو ہے تو گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ میری بات کو ذرا غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو ان سے منسلک ہیں ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، جو وزیر تعلیم صاحب ہے، ڈائریکٹر صاحب ہے، ایس ڈی اوز، ڈی اوز، اور وزیر تعلیم صاحب، اور خاص کر اگر ہو سکے تو عمران خان صاحب، آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ایجوکیشن اوپر آئے، گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ اوپر آ جائیں، جس طرح پرائیویٹ سکولز کی کارکردگی ہے اس طرح ہماری گورنمنٹس کی بھی ہو، لیکن جو گول انہوں نے سوچا، جو گول انہوں نے رکھا ہوا ہے، جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، جو اچیومنٹس ان کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ نہیں ہو رہی۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، بس ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، عملی نمونہ کوئی نہیں ہے۔ تو جو میں نے اور میری ٹیم نے جتنے آبزرویشنس کی ہے، جتنے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، تو ہم ایک نتیجے پہ پہنچے۔ دیکھیے، وجوہات تو بہت ساری ہے، بہت زیادہ، اگر اس کو میں ایکسپلین کرنے پہ چلا جاؤں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن اس کا جو نچوڑ ہے، جو میں اور میری ٹیم جس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر یہ سالو ہو جائے تو ہماری ایجوکیشن گارنٹی کے ساتھ اوپر آ سکتا ہے، ہمارا گورنمنٹ سسٹم بالکل اوپر آ سکتا ہے۔ اب وہ وجہ کیا ہے، آپ دیکھیے، غور سے میری بات سنیے اور اس پہ سوچئے، اور بلکہ اس کو عملی میں لے کے آئیں۔ دیکھیے، ابھی مثال لیتا ہوں، پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ گورنمنٹ نے ہمیں ٹیلنٹڈ ٹیچرز دے دیے، جو زیادہ بلکہ سارے ماسٹرز ہیں، پھر کچھ ماسٹر آف فلاسفی نے ایم فلس بھی زیادہ کیا ہوا ہے، وہ تو ہائر لیول کے ہیں، ٹیچرز تو اعلیٰ معیار کے ہیں، لیکن مسئلہ اب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے سامنے وہ اعلیٰ معیار کا نہیں ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں، مثال کے طور پر 9th کا ٹیچر ہے میتھس کا، وہ اس کو تو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ حاصل ہے، وہ اس کی میتھڈالوجیز بھی ٹھیک ہے، اس کو پتہ بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹس بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے، وہ میں یہ کہنا تھرڈ کلاس کا بھی نہیں ہے، تھرڈ کلاس کے لیول کا بھی نہیں ہے، یعنی اس کو نہ ٹیبلز یاد ہے، نہ بیسک آپریشنز کا اس کو پتہ ہے، نہ ویریبلز کا پتہ ہے، نہ اسکوئرز کا اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹیچرز اس کو 9 کا کورس ختم کر کے دے گا، 9 کا کورس پڑھائے گا، یا جو اس کا جو بیسک ہے، جو بیسک چیزیں ہیں جو پرائمری لیول پہ یا مڈل لیول پہ اس کو سیکھنی تھی، یا وہ سکھائے گا۔ اسی طرح اگر ہم انگلش کی بات کریں، اب اس کو انگلش کی ریڈنگ تک نہیں آتی، تو اب یہ 9 کا جو ٹیچرز ہے، یہ اس کو کورس پڑھائے گا یا اس کو ریڈنگ کرنا سکھائے گا۔ اس طرح اگر ہم پیچھے لیول پہ آ جائیں، 6 لیول پہ، 7 لیول پہ، 5th کلاس پہ، تو یہی سب کچھ ہے۔ 5th کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے یا 6th کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو الفابیٹس کا پتہ نہیں، اس کو ریڈنگ نہیں آتی، اس کو پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن ٹیبلز اس کا پتہ نہیں ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس کو اب یہ جو کتاب ہے یہ ختم کر کے دیں، جو ہمارے جو کورس ہیں وہ پڑھائیں، یا اس کو وہ بیسک چیزیں پڑھائیں؟
تو سارا جو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے مختلف سکولز میں، میں نے خود بذات خود ڈفرینٹ ایریاز میں، ڈفرینٹ سکولز میں خود آبزرویشنس کی ہے، بچوں سے ملا ہوں، ان سے پوچھ کی ہے، 9th کلاس کے، 8 کلاس کے، 7 کلاس کے، 5 کلاس کے، ڈفرینٹ سکولز میں ڈفرینٹ لیول پہ میں نے خود بذات خود یہ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، آبزرویشنس کیے ہیں، ٹیچرز سے بھی ملا ہوں، بہت کچھ. تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا بنیاد ہی نہیں ہے. جو بنیادی چیزیں ان کی ہونی تھی نا، وہ ان کو پتہ نہیں ہے. یعنی میں یہ کہوں گا کہ بنیاد ہی نہیں ہے تو ہم بلڈنگ کیسے بنائیں؟ جب ایک جگہ کی ہم نے بنیاد ہی نہیں رکھی ہے تو بغیر بنیادوں کے ہم کیسے دیواریں اٹھائیں؟ تو سارے ٹیچرز کے ساتھ مسئلہ یہی ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان بچوں کے جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بنیاد ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ اب سوال تو اٹھتا ہے نا کہ بندہ، اگر میں چلو کہ بنیاد ہم رکھتے ہیں پرائمری سکولز میں. اب پرائمری سکول سے ایک بچہ آیا ہوا ہے 6 کلاس میں، تو اس نے تو 5 سال ادھر گزارے ہوئے ہیں. اگر کہیں فیل ہو گیا ہو تو 6 سال، 7 سال، 8 سال تک اس نے وہاں پہ گزار دیے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے وہ بیسک آپریشنس، وہ بیسک چیزیں، وہ الفابیٹس وہ نہیں سیکھے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ تو جہاں تک ہم پہنچے ہیں تو اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ ہے ہماری فری پرائمری کلاسز. دیکھیں ہر سکول میں ہوتے ہیں، ہر پرائمری سکولز میں 3 پرائمری کلاسز اور 1st 2nd 3rd 4th 5th 5 کلاسز وہ ہوتی ہیں. تو ہر پرائمری سکولز میں ہمارے ساتھ 8 کلاسز ہوتی ہیں. مجھے کبھی کبھی میں تنظیم والوں کی باتیں سنتا ہوں، فیس بک پہ سب کچھ پہ وہاں پہ دیکھتا ہوں، ان کی ڈیمانڈ دیکھتا ہوں کہ ہر سکول میں 6 کمرے 6 اساتذہ، 6 کمرے 6 اساتذہ. تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جی پرائمری لیول پہ ہمارے ساتھ 6 کلاسز نہیں ہوتی، 8 کلاسز ہوتی ہیں بیسک. پلے گروپ، نرسری، کے جی یا جس کو پریپ بھی کہتے ہیں، 3 جو ہے وہ پری پرائمری کلاسز ہوتی ہیں اور 5 پھر 1st 2nd 3rd 4th پرائمری لیول کی ہوتی ہیں. تو اس میں ہوتا یہ کہ جب بچہ آ جاتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، تو وہ عادت لے لیتا ہے پلے گروپ میں. کبھی کوئی ڈسپلن نہیں، چاہے کھیلتا ہے، کودتا ہے، جو بھی ہے اسکول کی عادت لیتا ہے. اس کو ساؤنڈس میں الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں، اے بی سی 1 2 3 ایٹسٹرا. تو اس طرح اگلے کلاس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ اسکائی رائٹنگ، اس کے ساتھ جو ہے ایک ورڈ یوز ایسے ایپل، تو اس کو کم از کم اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ ایپل ہے، ایپل ایسے ہے، فرسٹ لیٹر اس کا اے ہے، اس طرح وہ اس میں سیکھ جاتا ہے. تو جب وہ پریپ اور کے جی میں چلا جاتا ہے تو اس کو پھر اس کے ساتھ الفابیٹ سے ورڈز یاد کر لیتا ہے، اسی طرح جوڑ توڑ ایٹسٹرا یہ یاد کر لیتا ہے. تو جب وہ 1st کلاس میں پروموٹ ہوتا ہے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ریڈنگ کر سکیں، کیونکہ 3 سال اس نے گزار دیے ہیں بیسک چیزوں میں. تو وہاں تک اس کی پھر اہلیت ہوتی ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک ہوتا ہے 1st جونیئر اینڈ 1st سینئر، جس کو ابھی میرے خیال میں انہوں نے نرسری کا درجہ دیا ہے، یعنی نرسری اور 1st، یعنی 3 سالوں کی جگہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے 1 سال. ٹھیک ہے، پلے گروپ، نرسری اینڈ کے جی کی جگہ ہمارے پاس ہے 1st جونیئر یا نرسری. تو آپ مجھے بتائیں کہ 3 سالوں کا کام اب ایک بندہ 1 سال میں کیسے کرے، یا 1 سال میں بھی نہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں ایک بندہ انرول ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 3-4 مہینے رہتے ہیں بندہ انرول ہو جاتا ہے. تو اگر آپ درمیان میں بھی آ جائے تو آدھے سال میں آپ 3 سال کا کورس کیسے کریں؟ اوپر سے ہمارے کانٹینٹس بھی کچھ ایسے ہیں کہ نرسری میں ہے الف با تا یا 1 2 3 اے بی سی، اور 1st کلاس میں جائیں تو ڈائریکٹلی ریڈنگ شروع ہو جاتی ہے اللہ ایک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ الف سے آپ اسٹوڈنٹس کو اللہ ایک ہے تک کیسے لے کے جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں سے اونچائی تک تو بندہ نہیں جا سکتا، اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا پڑتا ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے گورنمنٹ اسکولز میں نہیں ہے. تو جب یہ نہیں ہے، اور اصل دوسرا فیکٹر جو نرسری کلاس ایک ہوتی بھی ہے تو وہ بھی ہم بالکل ہلکا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، سب سے اہم کلاس جو ہے وہ نرسری ہے، اور ہمارا رزلٹ بھی کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یار نرسری والے سب پاس. تو نرسری میں اس نے الفابیٹس نہیں سیکھے، بیسک بنیادی چیزیں نہیں سیکھ لی، تو جب وہ 1st میں چلا جاتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو ریڈنگ نہیں آتی. جب اس کو ریڈنگ نہیں آتی تو اس کو لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں. پھر اس طرح وہ چلتا ہے تو 5th تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور 6th 7th 8 اور جب 9th وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں. پھر یہی رزلٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں نے ہمیں فری پرائمری کلاسز ارینج کر کے نہیں دیں
تب تک آپ جو بھی کر رہے ہیں بالکل زیرو ہے. جب تک فری پرائمری کلاسز کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا تو میرے خیال میں بنیاد نہیں رکھی جا سکتی, اور اگر بنیاد نہیں ہوگی تو یہی حال ہے جو ابھی ہو رہا ہے. یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے. 4 نقطے ہم نے ایسے لیے ہیں, اگر یہ 4 ہو جائیں تو ایجوکیشن ایک دم اوپر آ سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ. آپ سال میں بلکہ آدھے سال کے اندر اندر آپ اس میں گروتھ دیکھیں گے کہ یار یہ ہو رہا ہے. نمبر 1 فری پرائمری کلاسز کا ارینجمنٹ, اینڈ سیکنڈ جو ہے وہ ٹیچرس کی کمی ہے. آپ کچھ بھی کریں, چلو آپ لوگوں نے 8 کلاسز بھی رکھ دی, لیکن اگر اس میں ٹیچرز نہیں ہیں تو ہم کیسے پڑھائیں گے؟ زیادہ تر اسکولس ایسے ہیں جہاں پہ صرف 2 ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کون سے پرائیویٹ اسکول ایسا ہے کہ جس میں 2 ٹیچرز پڑھا رہے ہوں؟ دکھائیں نا. پرائیویٹ اسکول کے ساتھ تو ہم آپ کمپیریزن کروا رہے ہیں, لیکن ایسا کوئی بھی پرائیویٹ اسکول ہمیں آپ دکھائیں ایک بھی جس میں 2 ٹیچرز پڑھا رہے ہوں پورے 6 کلاسز جو ابھی فی الحال ہے. وہاں تو 8 کلاسز ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کا یہ فارمولا ہے کہ 40 اسٹوڈنٹس پہ 1 ٹیچرز. تو آپ مجھے یہ بتائیں, چلو مان لیتا ہوں 40 ہی اسٹوڈنٹ ہے, صرف ایک سارے اسکول میں صرف 40 ہی اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن کلاسز تو وہی 6 ہیں نا. اب اگر ایک کلاس میں 2 بھی اسٹوڈنٹس ہیں تو پڑھانے تو وہی سبجیکٹ ہے نا جو پہلے ہیں. جو 100 اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوں تب بھی وہی سبجیکٹس ہیں, اگر ایک اسٹوڈنٹس بیٹھا ہوں تب بھی وہی سبجیکٹس ہیں. سبجیکٹس میں تو کمی نہیں آ رہی, نہ جو ہے وہ کلاسز میں کمی آ رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 یا 3 ٹیچر سے آپ سارا اسکول کیسے چلا رہے ہیں؟ اور اس کے مجھے دوسرے ایشو دیکھیں نا کہ جو مڈل لیول پہ میں نے دیکھا ہے تو 6th 7th 8 3 کلاسز ہے صرف, اور ان کے لیے سب سے کم منیمم ٹیچرز کتنے ہیں؟ 7. ایسا کوئی مڈل اسکول نہیں ہے جس میں 7 سے کم ٹیچرز ہیں. 7 یا زیادہ سے زیادہ بالکل کم میں نے دیکھے ہیں وہ 5 ٹیچرز 2 اسکولوں میں نے دیکھے ہیں مڈل لیول پہ. 3 کلاسز کے لیے آپ نے 7, کئی میں 8 10 11 اتنے ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ 6 بلکہ 8 کلاسز کے لیے آپ نے 2 یا 3 ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کون سا, یہ لاجک تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو نمبر 2 ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں نے 8 کلاسز کے لیے 8 ٹیچرز کم از کم نہیں دیے, تو اگر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ یار گورنمنٹ اسکول میں ایسا ہے تو بالکل غلط ہو رہا ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے خود مختاری کا. خود مختاری کا مطلب پاس اور فیل کا. دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہمارے ساتھ خود ہوا ہے, جب ریزلٹ ہم بنا لیتے ہیں اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے, میسج آ جاتا ہے بھائی 5% سے زیادہ کم فیل نہیں کرنے. ابھی اگر ایک کلاس میں 40 اسٹوڈنٹس ہے, آپ نے 5% مطلب 2 یا 3 اسٹوڈنٹ سے آپ نے زیادہ فیل نہیں کرنی. آپ مجھے یہ بتائیں اگر 10 اسٹوڈنٹ فیل ہو گئے ہیں, ان میں یہ اہلیت نہیں ہے, ان کا بنیاد نہیں بنا ہوا اگلے سال جانے کی, اگلی کتابوں کو پڑھنے کی, اور میں اسے پاس کر لوں تو کیا وہ ادھر پڑھ سکے گا؟ یہ کون سا لاجک ہے کہ آپ پڑھاؤں میں سب کچھ میں کروں اور آپ اوپر سے آرڈر کرے کہ نہیں بس 2 یا 3 سے زیادہ نہیں کرنے؟ بھائی اگر سب پاس ہیں, ہم نے سب کو پاس کرنا ہے. اب اگر آدھی کلاس بھی فیل ہو رہی ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ہم آدھی فیل کریں گے. مثال کے طور پر ابھی 10 اسٹوڈنٹس, 5 اسٹوڈنٹس, 3 اسٹوڈنٹس, 2 اسٹوڈنٹس, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے ساتھ خود اس طرح ہوا ہے کہ میں نے نرسری میں 8 اسٹوڈنٹس کو فیل کیا ہوا تھا, کیونکہ جب میں نے ان سے الفابیٹس سکھائے ہوئے تھے, اور صرف الفابیٹس میں ان سے امتحان لیا گیا, ان کو الفابیٹس کا پتہ نہیں تھا, کیونکہ وہ 8 اسٹوڈنٹس میں کچھ 4 اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو بہت چھوٹے تھے, لیکن ان کو ایڈمٹ کرا دیا گیا تھا, تو اس لیے ان میں یہ ایبلٹی نہیں تھی کہ وہ سیکھ لیتے ہیں. اور یہ 4 اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو کچھ 2 میرے خیال میں کچھ 2 مہینے پہلے آئے ہوئے تھے, 2 کمزور تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یار ان کو الفابیٹس کا پتہ نہیں, تو وہاں پہ پڑھیں گے کیسے؟ اللہ ایک ہے, ان کو کیسے سمجھ میں آئے گا جب ان کو الف کا پتہ نہیں؟ تو میں نے ان کو فیل کر دیا, لیکن اوپر سے آرڈر کیا تھا کہ 5%, مطلب 2 سے زیادہ فیل نہیں کرنے. میں نمبر 3 سب سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاس اور فیل کی جو خود مختاری ہے, جو ڈیسیجن ہے, وہ آپ ٹیچرز پہ رہنے دیں, کیونکہ ٹیچر سے زیادہ بہتر آپ لوگ نہیں جانتے, چاہے وہ اے ایس ڈی اوز ہے یا ایس ڈی اوز ہے یا ڈی اوز ہے یا جو بھی ہے. آپ اپنے نمبروں کے لیے خدا کو دیکھیں, بچوں کا کیریئر تباہ نہ کریں. جو فاس ہے اس کو فاس ہی رہنے دیں, جو فیل ہے ان کو فیل ہی رہنے دیں. اپنے نمبرز بنانے کے لیے, اپنے ذلے کو اٹھانے کے لیے, اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے یہ ہرگز نہ کریں کہ اتنے فیل کرو اور اتنے پاس کرو. تو تیسرا پوائنٹ یہ کہ ٹیچرز کے پاس یہ خود مختاری ہونی چاہیے کہ وہ پاس کو پاس کریں اور فیل کو فیل کریں. اور جو چوتھا پوائنٹ ہے سب سے اہم, جہاں پہ آپ لوگوں نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہوئے ہیں, کافی ٹیچرز کے آپ نے دل توڑ دیے ہیں. ایسے ٹیچرز تھے ہمارے ساتھ
جو کافی دل اور جذبے سے کام کر رہے تھے، لیکن اب ان کا دل ایسا ٹوٹ گیا ہے کہ وہ بس بالکل محدود سے ہو گئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سزا. مار نہیں پیار. بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، سینئر 40s 20 30 کافی ایج کے، جو سمجھتے تھے، جو سمجھ رکھتے تھے، اتنی ایمرجنسی تھی، آپ نے انہیں کہا کہ باہر نہیں نکلنا. پیار سے ہی کہا نا، تو پیار سے کیا وہ مانے؟ نہیں مانے. آپ لوگوں نے ڈنڈا اٹھا کے ان کو اندر کرایا. تو آپ مجھے یہ بتایا کہ جب اتنے بڑے لوگ بات نہیں سمجھ رہے، تو اب اتنے یہ بچے جن کو ابھی تک سمجھ میں بھی نہیں ہے، تو وہ کیسے سمجھ پائیں گے ہماری بات کو؟ اور تشدد تو الگ بات ہے، تشدد کی بات میں نہیں کر رہا، میں صرف سزا کی بات کر رہا ہوں. تو اور اس کا اصل میں سزا اور جزا کا بھی کچھ ایشو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. غلط فائدہ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک ٹیچر اب ایک جگہ میں ٹیچنگ کر رہا تھا. صبح اس نے کافی سارے سکولز کو سسٹم کو اس نے ٹھیک کیا ہوا تھا مضبوطی سے. صبح وہ جاتا ہے کلاس میں، دیکھتا ہے کہ بھائی کوئی بندے تو کوئی اسٹوڈنٹس تو نہیں ہیں کہ جو اسمبلی سے نہیں آئے، اسمبلی کے لیے نہیں نکلے. ایک کلاس میں جاتا ہے، وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے. بھائی تو کیوں نہیں نکلا؟ سر میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے چلو بیٹھ جاؤ. تیسرے پیریڈ میں اس کے پاس آتی ہے پولیس اور اس کو لے کے جاتی ہے تھانہ. FIR درج ہو گیا، وہ جیل چلا گیا. وجہ کیا؟ آپ نے ایک اسٹوڈنٹس کو مارا ہے، اس کا پیر ٹوٹ گیا، اس کا ہارٹ ٹوٹ گیا ہے. آپ نے اتنا مارا ہے کہ اس کا ہارٹ ٹوٹ گیا. اب اس ٹیچر نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا پوچھا ہے کہ آپ کلاس میں کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ وہ جیل تک چلا گیا. بات کو سمجھیں. دوسرا، ہمارے ساتھ ہی ایک ٹیچرز نے ایک اسٹوڈنٹس کو، حالانکہ اس کو 2-3 دفعہ وارننگ کیا گیا تھا، کیونکہ 5th کلاس میں ایک فیمیل کو وہ چھیڑ رہا تھا، تو اس نے 2-3 دفعہ اس کو وارننگ کر کے اس کے پیرنٹس کو بلا کے سمجھایا. لیکن جب حد ہو گئی تو اس نے لاسٹ میں اس کو کہا کہ یہ آپ کا بیگ اور آپ گھر چلے جائیں. پہنچنے کے بعد اس کے باپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے پہ خود تشدد کر کے، کافی نشانات لگا کے، پولیس کے پاس ڈائریکٹلی جا کے کہتا ہے کہ یہ اس کے ٹیچر نے اس کو مارا ہے. اب ٹیچر نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس کے باپ نے خود اس کو مارا ہے، لیکن وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو ٹیچر نے مارا ہے. اور اس میں یہ ہوا کہ وہ ٹیچر جیل چلا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح اگر ٹیچر کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کیا وہ آئندہ کسی کے ساتھ پڑھائی کرے گا یا دل سے پڑھائے گا؟ باڑ میں جائے، اسٹوڈنٹ پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے. اب ہر کسی کو تو آپ نے عزت پیاری ہے. تو جزا جو آپ نے سزا کو بند کیا ہوا ہے مار اور پیار سے، تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں. تو ذاتی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ چیز اٹھانی پڑے گی. مار نہیں پیار کا سلسلہ ختم کرنا پڑے گا. ہر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ بالکل اس کو اپنے بھائیوں کی طرح یا اپنے بیٹے کی طرح دیکھ بھال کرتا ہے. کوئی بھی ٹیچر یہ نہیں کرتا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تشدد کا نشانہ بنائے یا اس کو بلا وجہ مارے. ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے وہ اس کو مارے گا، اس کو پیٹے گا، اس کو سزا دے گا. تو اب اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ تو اسی کے لیے کر رہا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کے ہاتھ باندھ لیے. اور ہاتھ باندھنے کے سوا جو دوسری اینگل پہ جو زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ذاتی غلطیاں، ذاتی دشمنیاں اس بات پہ نکال رہے ہیں کہ خود مار کے پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کو ٹیچرز نے مارا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 4 باتیں آپ لوگ نہیں کر رہے تو اس کے علاوہ اگر آپ جتنا بھی چاہیں زور لگا لیں، جتنا بھی چاہے آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں ایجوکیشن کو اٹھا سکتے ہیں، بلکہ یہ میں کہوں گا کہ آپ دھوکہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی، اس قوم کے ساتھ بھی، اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی. اگر یہ 4 باتیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن یہ 4 باتیں بالکل اہم ہیں. اگر یہ 4 باتیں نہیں ہیں ہمارے سسٹم میں تو آپ چاہے جتنے بھی ایشوز اٹھائیں، آپ چاہے جتنی اصلاحات کریں، جو بھی کریں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. فری پرائمری کلاسز نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹیچرز ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پاس فیل کی جو خود مختاری ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سزا کا جو آپ لوگوں نے یہ ایشو جو ہمارے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، جو ہماری بدنامی کے لیے جو کچھ کیا ہوا ہے، اگر اس کو ختم نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ 4 اصلاحات اگر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی نیت ہی نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹس کو اٹھانے کی. تو خان صاحب، اگر آپ واقعی دلچسپی رکھتے ہیں اور اگر آپ واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو گورنمنٹ ایجوکیشن ہے وہ اٹھے اور یہ صحیح ہو جائے، تو یہ 4 چیزیں آپ کو لازماً کرنی ہوگی.
اگر یہ نہیں کروا رہے آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل دھوکہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی, اس قوم کے ساتھ بھی, اور آنکھ مچولی کا سسٹم کھیل رہے ہیں آپ, بالکل آنکھ مچولی کا سسٹم. اور میں ان لوگوں کو پھر سے کہنا چاہوں گا جو ہمارا موازنہ پرائیویٹ اسکول سے کرتے ہیں کہ آپ ایسا ایک پرائیویٹ اسکول ہمیں دکھائیں جہاں پہ 2 ٹیچرز ہوں, جہاں پہ فری پرائمری کلاسز نہیں ہوں, جہاں پہ پاس اور فیل کی خود مختاری ان کے پاس نہ ہو, اور جہاں جزا و سزا کا سسٹم نہ ہو, تو بس ٹھیک ہے. لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ ایسا کوئی بھی اسکولس, پرائیویٹ اسکولس ہمیں نہیں دکھا سکتے جہاں پہ وہ 2 یا 3 ٹیچرز پہ چل رہا ہو, جہاں پری پرائمری کلاسز نہیں ہو. تو پھر سے میں ایک بار پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ جب تک ہمارے پاس فری پرائمری کلاسز نہیں ہیں, ٹیچرز پورے نہیں ہیں, اور ان کو خود مختاری حاصل نہیں ہے پاس اور فیل کی اور سزا اور جزا کی, تو ہمارا ایجوکیشن اوپر نہیں آ سکتا. تو اگر آپ سب لوگ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں, اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچانے میں میری مدد کریں. شکریہ, والسلام.